اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی حاضرین، سامعین، میڈیا کے دوستوں اور یہاں پہ موجود ہر ایک فرد اور شخص، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نعیم الرحمان صاحب کی باتیں سنی تو میں نے کہا پہلے ایک ہی لفظ میں ان کو جواب دے دوں کہ نعیم بھائی بس کر دیں، کیا رلائیں گے؟ وہ کسی انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے نا کہ بھائی بس کر دے، کیا رلائے گا۔ محترم اعجاز نثار صاحب، اور آج اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور اس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ ستارے جسے پروگرام کی مناسبت سے 100 CEOs اتنی ساری باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بات کا جواب بھی دوں اور سوال بھی کروں آپ سے بھی اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ سب لوگ جو اپنے اپنے شعبوں میں بہت کامیاب ہیں، اور الحمدللہ ہر ایک شخص آج یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اسی وطن، اسی پاکستان سے اپنا نام اور بہت کچھ کمایا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے میرے خیال سے نہیں ہے۔ میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ سب لوگ اتنے کامیاب ہیں اور ہر ایک شخص ایک مقام پر پہنچ گیا، تو یہ میرا وطن پاکستان کیوں اتنا غریب ہے؟ یہ کیوں معاشی بحران کا شکار ہے؟ جب میں کامیاب ہوں اور آپ کامیاب ہیں تو یہ وطن کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ ایسی بہت ساری تقاریر میں بھی کر سکتا ہوں جو میرے آفس سے لکھ کے دی جا سکتی ہیں، اور ابھی بھی دی ہیں، یہ ہیں 3 پیجز، جس میں وہ سب کچھ ہے جو 75 سالوں سے آپ سن رہے ہیں، اور ہم جیسے بہت آئے اور سنا کے چلے گئے۔ سننے کے بعد آپ پر کیا اثر ہوا اور سنانے والے نے اس پر کتنا عمل کیا، یہ ہے سوال۔ ہم اچھے ڈاکٹر، انجینئر، بہت سارے CEOs پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، کسی نے کبھی سوچا کہ کیا ہم اس ملک کے لیے اچھے انسان بھی بنے یا نہیں بنے؟ ہم انفرادیت اور منفرادیت میں سب سے آگے ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، کبھی بیوقوف بنانے کا اور کبھی عوام کے دلوں اور جذبوں سے کھیلنے کا۔ لیکن کیا ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب کہ 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ جس ہندوستان سے آنکھیں ٹکراتے تھے، جس سے آواز بلند کر کے بات کرتے تھے، آج وہ دنیا میں $650 بلین کے ریزرو کے ساتھ اپنے ملک کو سنبھالے بیٹھا ہے۔ اس بنگلہ دیش کو، ان بنگالی بھائیوں کو جن کو ہم 2 ٹکے کا کہتے تھے، آج $97 بلین کے ریزرو ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب بھائی، ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے یہ پاکستان IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی ہیں۔ تو سب سے بڑا مجرم اس ملک میں وہ ہے جو خاموش ہے۔ 75 سالوں میں آج اس کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جیسے مٹھی میں ایک ریت نکل رہی ہے، بکھر رہی ہے۔ یہ ملک معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ دونوں اعتبار سے ڈکلائن میں ہے، نیچے ہے۔ ہم کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اور آج بھی ہم اس عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے چلے گا پاکستان؟ آج ٹی وی ٹاک شوز میں فرق ہی نظر نہیں آتا کہ حکومتی وزیر ہے یا اپوزیشن کا نمائندہ، کیونکہ ہیں تو دونوں ہی قصوروار، کچھ نہیں دیا۔ انفرادی طور پہ سب کچھ بن گئے،
نہیں بنا تو یہ میرا وطن نہیں بنا۔ کسی نے سمت کا نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ سب اپنی اپنی پہ لگے ہیں، سب اپنی اپنی منمانی میں لگے ہیں۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، 75 سال سے ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہمیں تو صرف تقریریں سنائی ہیں، 75 سالوں میں میں بھی بڑا ہو گیا، آپ بھی بڑے ہو گئے، سب کو پتا ہے کیسے ٹھیک ہوگا، سبھی تو بتاتے ہیں۔ ہمیں آزمائیے، ہم اس شہر کی قسمت بدل دیں گے۔ ہمیں موقع دیجئے، ہم نیا پاکستان بنا دیں گے۔ ایک بار ہمیں اور موقع دیجئے، تقدیر بدل دیں گے۔ اس شہر کی بڑی بات کی گئی۔ ارے بھائیوں، اسی شہر میں سمندر ہے پچھلے 75 سالوں سے، اسی شہر میں سمندر ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، لیکن اسی شہر میں پانی نہیں ہے پینے کا۔ کون دے گا یہ پانی؟ ٹینکر مافیا دے گی۔ معیشت کا شہر ہے، پاکستان کا دل ہے، لیکن گیس اور بجلی نہیں ہے۔ بلڈنگز بن جاتی ہیں بڑی بڑی، لیکن کنیکشنز کے لیے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ معیشت کا ہب ہے، شہر چلا رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کسی بھی ملک کو یا تو لیڈر چلاتا ہے یا قوم چلاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ نہ لیڈر ہے اور نہ کوئی قوم ہے، ہم سب ایک ہجوم ہیں، اور وہ ہجوم اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر قوم ہوتی تو کسی پنجابی بھائی سے پوچھتے کہ تم کون ہو، تو وہ یہ نہ کہتا کہ میں سیال کوٹ کا ہوں اور دوسرا کہتا کہ میں فیصل آباد کا ہوں۔ اگر قوم ہوتی تو کوئی بلوچستان کا بھائی یہ نہ کہتا کہ میں چاغی کا ہوں اور میں زیارت کا ہوں، اور کوئی خیبر پختونخوا کا بھائی سوات اور مالاکنڈ کی بات نہ کرتا، اور کوئی سندھ کا ساتھی اور بھائی شکارپور اور لاڑکانہ کی بات نہ کرتا۔ سبھی کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی مثالیں موجود ہیں، آ جائیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ترقی کی ہے۔ ترکیہ کی مثال لے لیجئے، اور وہاں جا کر کسی شخص سے پوچھ لیں کہ تم کون ہو، تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہے۔ چلے جائیے ملیشیا میں، اگر ٹیکسی ڈرائیور شکل سے چائنیز ہے اور ہے بھی چائنا کا، لیکن جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں ملئی ہوں۔ ہم میں نیشنلزم ختم ہو چکا ہے، پاکستانیت دور دور تک نہیں ہے۔ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم بے حسی کا شکار ہیں۔ ہم میں اتنی بے حسی ہے کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں شارع فیصل سے گزرتے وقت اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑے موٹر سائیکل سوار بیوی بچوں سمیت زخمی شخص کی کوئی مدد نہیں کرتے ہم۔ کبھی گاڑی کے خراب ہونے کا ڈر اور کبھی پولیس کا خوف، خدا کا خوف نہیں ہے ہمیں۔ میرے بھائی نے بات کی قرآن اور اس کی تفسیر، تو یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ہم ہیں خسارے میں۔ کیا حاصل کیا ہم نے؟ اپنی ذات میں انجمن بن کے پھرتے ہیں، اور اب تو سبھی روزانہ صرف واٹس ایپ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا کلچر؟ کہاں؟ کتنے دوست میرے بیٹھے ہیں، کون ہفتوں اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتا، اپنے بھائیوں کو نہیں بلاتا، اپنے رشتہ داروں سے تو ملنا ہی ختم کر چکے۔ تو جب ہم بے حسی کا بھی شکار ہیں، مجبوریوں کا بھی شکار ہیں، اور پھر حکمران بھی ایسے کہ ماشاءاللہ سبھی کو موقع ملا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں دیا اس ملک نے، سب کو موقع دیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا وطن کے لیے؟ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا کیا ہے؟ لیکن چلیں، نہیں کیا تو کر لیتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے پھر خوب کہا، اختیار بھائی نے کہا سارے شعر سنا دینا آج، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہا کہ چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے، چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے
کہ ہمارا نام رہ جائے بس وطن کے لیے. تو اگر ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں, کیونکہ ہم تو اتنے اب وہ کیا کہتے ہیں دل میں بے حسی رکھ کے بیٹھے ہیں کہ زور سے تالیاں بھی نہیں بجاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی کون وقت ضائع کرے, ہاتھ باندھ کے ہی بیٹھے رہیں, بولتا ہے تو بولنے دو, اس میں بھی دقت لگے گی, اپنا ٹائم ضائع ہوگا. تو ہم وہ قوم بنتے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں. میں ایک سیاسی پارٹی کو ٹھیک کروں اور میں دوسری سیاسی پارٹی کو ٹھیک کروں. کوئی شہر ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ شہر جو معیشت کا ہب, پاکستان کا دل, سارا کچھ تو ہے اس شہر میں, لیکن جیسے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ایسے ہی روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں. کون کرتا ہے شہر کے لیے؟ ہم اپنا ڈرائنگ روم سجاتے ہیں کہ مہمان تعریف کرے گا, لیکن اپنی گلی کو کبھی نہیں سجاتے, اپنے روڈ کو کبھی نہیں سجاتے. وہ کیوں کرے؟ وہ یا تو حکومت کرے جسے ہم ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. حکومتیں ٹیکسوں پہ چلتی ہیں. ہم نے اپنے بڑے بڑے گھر آشیانے بنا لیے. ملک کو کیا دیا ہم نے؟ ابھی رمضان آئے گا, بہت سارے مجھ سمیت ایک ڈکلیریشن فارم سائن کرتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں بنتی اور بینک میں جمع کرا دیتے. ہم ہی کر رہے ہیں یہ. تو جب آپ ملک کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے, اس کو ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور پھر بیٹھ کر تنقید بھی کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. اور چلیں, اگر ریاست کچھ نہیں کر سکی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کم از کم 1+1 فارمولے پہ ہی عمل کر لیں کہ اگر آج خود ہیں کچھ صاحب حیثیت تو اپنے اطراف میں, اپنے خاندان میں دیکھیں کہ جس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ وہ زندگی دیں جو آپ کی زندگی ہے. کیونکہ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ دیتے رہو. تفسیر سے ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھا, یہ ہماری غلطی ہے. ترجمہ نہیں آتا ہمیں قرآن کا. ہم نام کے مسلمان ہیں. 50 صورتیں اور 50 صورتوں کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا. ہمیں اچھی نماز بھی نہیں پڑھنا آتی. ہاں, لیکن فرقوں میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہر ایک کو ذلیل کرنے میں اور اس کو نیچا دکھانا ہمیں ضرور آتا ہے. ہمیں بہت اچھی ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے ہم لوگوں کو مروب کر سکتے ہیں, بیوقوف بنا سکتے ہیں. کبھی 1 کروڑ نوکریوں کے نام پہ, کبھی 50 لاکھ گھروں کے نام پہ, لیکن ملا کسی کو کچھ نہیں ہے. اور جس نے حاصل کر لیا وہ اپنی ذات کے لیے کیا. اس ملک پہ کوئی احسان نہیں کیا کسی نے. کمایا اسی ملک سے ہے, لیکن بڑے فخر سے اس ملک کی برائیاں کرتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے اس پاکستان کی برائیاں شروع کر دیں گے. کبھی تو سوچیں, اگر آپ کے گھر میں ایک اولاد آپ کی خراب ہو یا کسی مسئلے میں ہو تو کیا پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اس کا؟ لیکن ہم پاکستان کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹتے ہیں. جس سے کھایا, جس سے کمایا, اسی کے خلاف بات کرتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ جہاں ہم نے پہنچا دیا ہے اس ملک کو, اس وطن کو, اور آج وہ نکلتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے, مہنگائی کے دلدل میں, بے روزگاری کے دلدل میں. اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں, کیوں ہے؟ جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جب آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھیں گے تو ابھی تو شکر کریں کہ ہمیں لوٹنا شروع نہیں کیا لوگوں نے, مارنا شروع نہیں کیا. وہ دن دور نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس دن سے ڈریں جب لوگ اپنا حق چھیننے کے لیے آپ کو گاڑیوں سے اتار لیں گے, کیونکہ وہ یہ پوچھیں گے کہ ہمیں تو پینے کا پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو تم اتنے بڑے بڑے کانوائے کے ساتھ کیسے چل رہے ہو اس ملک میں؟ اور ابھی ایک مثال آپ کو سری لنکا میں نظر آئی ہے اس کی. تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے آگے آنا پڑے گا. اپنے پاکستان کے فیوچر کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے. کیا فیوچر ہے اس کا؟ 60% یوتھ ہے پاکستان, ینگ جنریشن. کیا ہے اس کے لیے؟ جب آپ کے ملک کا ٹیلنٹ, جو گولڈ میڈلسٹ ہے, جو اچھا پڑھ لکھ جاتا ہے, وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. آج اچھا بڑا بزنس مین چاہتا ہے کہ میں دبئی یا UK میں اپنی رہائش رکھوں, پاکستان میں کیوں رہیں گے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. تو اگر یہ دو لوگ جو معیشت کو چلا سکتے ہیں,
اور جو ٹیلنٹ پاکستان کو چلا سکتا ہے، اگر یہ دونوں ہی ملک سے باہر جا رہے ہیں تو پھر بچے گا کیا اس ملک کے اندر؟ کیسے روکیں گے اس کو؟ اور اس کو روکنا ہم سب کا کام ہے. کوئی مسیحا نہیں آئے گا، یہ صرف باتیں ہیں کہ ہم آئے تو یہ کر دیں گے. کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں، مردم شماری کر لیں، 100 اور بنا لیں، 24 کے بجائے 50 کروڑ شامل کر لیں، ہاں اپنی سیٹیں تو نکل جائیں گی. لوگوں کا کیا ہوگا؟ جتنے گنے ہیں انہیں کو نہیں کچھ دے پا رہے، تو جو ڈبل کر لیں گے ان کو کیا دیں گے؟ کون ہے جو دے گا؟ تو باتیں تو بہت پیاری پیاری میں بھی کر سکتا تھا، دل کو بہلانے والی، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، حقیقتاً نہیں چلے گا. ہمیں عزم کرنا ہوگا، ہمیں ارادہ کرنا ہوگا، کیونکہ اختیار کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. عزم کریں، جس پر شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ فرحان عیسیٰ بھائی عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ یہیں سیوز کلب سے نکلے گا. اگر ہم چاہیں گے تو ضرور نکلے گا. اور آخری میں صرف یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں پتہ سب ہے، بتانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، صرف عمل کی کمی ہے. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، سارے وسائل ہیں، بھرا پڑا ہے یہ ہر معدنیات سے، زرخیز ہے چاروں موسم سے. صرف ارادہ کر لیں نا، اور یہ نیت کر لیں کہ ہمیں اپنی ذات سے نکل کے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے جو ماں اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلا دیتی ہے، کیونکہ نہیں ہے اس کے پاس وہ 50 روپے اس کھلونے والے کو دینے کے لیے. اور بچہ سبھی کے بچے برابر ہوتے ہیں. اس بچے کی طرف سنیے جو کھلونے نہیں لے سکتا اور اس کی ماں سلا دیتی ہے. حساب تو اللہ ہی لے گا، مجھ سے بھی اور آپ سب سے. میں نے تو کوشش کی ہے، اور اختیار بھائی بھی گواہ ہیں، اور یہاں بہت سارے ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہیں سامنے ہمارے آباد کے فلک ناز گروپ کے. ان کو پتہ ہے کہ میں جب سے اس منصب پر بیٹھا ہوں، اس خوف اور اس ڈر سے کہ مجھے جواب اللہ کو دینا ہے، بہت سارے مافیاز سے الجھ بیٹھا ہوں. اور یقین کریے کہ صرف اس لیے کہ اللہ نے ایک مہلت دی ہے. جو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں، نہ کہ ان کے دلوں سے اتر جائے. تو الجھ بیٹھا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنی اپنی حیثیت میں ان لوگوں سے الجھیں جو اس ملک کی، اس شہر کی، اس صوبے کی ترقی نہیں چاہتے. تو آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے، جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو، شکریہ.